گزشتہ کئی جمعوں سے یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ چند خصلتیں اور چند صفات ایسے ہیں کہ جس کو اپنانے سے، جس کو زندگی کا حصہ بنانے سے انسان کی دنیا کی زندگی بھی آسائش اور نعمتوں والی ہو جاتی ہیں اور انسان کی عقبہ اور آخرت کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ ان میں سے ایک قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے احکامات پر عمل، قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی۔ دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی اور نماز کے حقوق کی ادائیگی۔ تیسرے نمبر پر شکر گزاری، اللہ پاک کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اس میں سے چوتھے نمبر پر ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہیں کہ میری دنیا والی زندگی خوشی کی ہو، راحت کی ہو، آرام کی ہو، تو وہ مجبور کی مدد کریں، محتاج کی مدد کریں، اس لیے کہ معاشرے کو اللہ پاک نے تفاوت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے امیر پیدا کیا تو کسی کو غریب، کسی کو بڑے خاندان اور قبیلے سے وابستہ بنایا تو کسی کو کمتر قبیلے سے وابستہ بنایا۔ طاقت کے اعتبار سے کسی کو زیادہ طاقت دی تو کسی کو کم طاقت دی۔ جب معاشرے کے اندر یہ تفاوت فطری ہے اور طبعی ہے تو پھر اللہ پاک نے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرنے، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے، ایک دوسرے کے لیے راحت کے سامان بننے کا حکم دیا ہے۔ تین قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنی رحمت کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی محبت کی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، ان پر اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں ان پر۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ انسان ہے جو نفل عبادت خلوت میں ادا کرتا ہے، خواہ وہ نفل روزہ ہے، خواہ وہ نفل نماز ہے، خواہ وہ نفل صدقہ ہے، جو بھی عمل ہے، لیکن وہ عمل نفل ہے، اس کا انفرادی ہے، تو انفرادی عمل کو خلوت میں ادا کیا جانا یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ پاک اس بندے پر اپنی رحمت کی نگاہ فرماتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب آدمی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت خاص طور پر اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے، اس بندے اور رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، تو اللہ پاک اس نفل روزہ دار، اس کی نفل روزے کی قدر فرما کر اس کی طرف اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو تین بندوں میں پسندیدہ بندہ وہ خلوت میں عبادت کرنا ہے۔ خلوت کا معنی تنہائی، الگ، یعنی دکھاوے کے بغیر، شہرت کے بغیر، کہ اس کے دل میں یہ مقصد نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور دیکھ کر مجھے اچھا سمجھیں۔ پھر وہ اگر وہ گھر کے کونے میں ادا کریں، وہ مسجد میں ادا کریں،
جہاں بھی ادا کریں لیکن دل میں دکھاوا نہیں ہے، تو ایسے عبادت کرنے والے کو اللہ پاک پسند رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، جب کوئی مسلمان دین کی احیاء اور سربلندی کے لیے، دین کو برقرار اور باقی رکھنے کے لیے اپنی مال یا اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو بھی اپنی رحمت کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ایسے بندے سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر، وہ انسان جو کسی یتیم، مسکین، محتاج، غریب، بے سہارا اس کی مدد کرتا ہے، اس کی معاونت کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے لیے سہارا بنتا ہے، تو اللہ پاک ایسے آدمی کو بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مہربانی کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بندے کو پھر پسند کرتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ پاک کے پسندیدہ، چنیدہ اور منتخب شدہ بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صحابی ہے میرے پیغمبر کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ میرے پیغمبر کے چچزاد بھائی ہیں۔ آپ کے چاچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا مفسر ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنا دین ان سے لو جن کے ناموں میں عبداللہ آتا ہے۔ ان میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہے، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور ان میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے محبوب کے صحابی، آپ کے چچزاد بھائی، فلانے آدمی کا میرے اوپر قرض ہے، قرض کی ادائیگی کی جو مدت اور وقت مقرر ہیں وہ ہو چکی ہیں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں، میں اس کا قرض اسے واپس نہیں کر سکتا، اور وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، مجھے قرض کی ادائیگی پر مجبور کر رہا ہے، میں مجبور ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ میں اس قرض کے بارے میں آپ سے مدد کر لوں تو میرے ہاتھ تو خود خالی ہیں، میرے پاس خود کچھ دینے کو نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دے دیتا، آپ اپنی قرض کو ادا کر لیتے۔ وہ کہنے لگا، حضرت آپ اگر سفارش کر لیں کہ وہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، تھوڑا سا وقت دے دیں، 3-4 دن، ہفتہ، 10 مہینے انتظار کریں، میں مزدوری وغیرہ کر کے اس کی قرض ادائیگی کی پوری اہتمام اور کوشش کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نیت کے اعتبار سے صحیح تھا، اس کے قرض کی ادائیگی کا نیت تھا، ارادہ تھا۔ ہمارا معاشرہ جہاں اور بہت سارے چیزوں میں ذلت کے کھائی میں گرا ہے، وہاں یہ معاملہ بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے بھی تو قرض دینے کو تیار نہیں، اسے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں قرض نہیں، معاملہ کرو۔ معاملہ کیا کریں؟ سود کا۔ آپ کو 1 لاکھ روپیہ چاہیے، میں دے دوں گا، لیکن سال کے بعد جب واپس کرو گے تو مجھے 1 لاکھ نہیں 1.5 لاکھ واپس کرو گے۔ اگلا مجبور ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے۔ یہ کاروبار ملک میں عروج پر ہے، ایک تو اعلیٰ سطح کا ہو رہا ہے، ملک سے جو قرضہ لیتا ہے سود کا لیتا ہے،
ابھی بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو قرضہ ہے ملک پر، کیا وہ زیادہ ہیں یا اس پر لگنے والا سود زیادہ ہیں، تو اندازہ یہی ہوگا کہ قرضہ جو ہم نے پیسہ کیش لیا ہے وہ کم ہے اور اس پر لگنے والا سود زیادہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بھی مومن مسلمان سود سے بچ نہیں سکے گا، سود کی نحوست ہر انسان تک پہنچے گی، فرمایا یہاں تک کہ اس کا بخار اور اس کا دھواں وہ تو ہر ایک تک پہنچے گا، اور پہنچ رہا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کا معاملہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کا معاملہ لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سب پر لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے۔ اور رب کعبہ کی قسم، کسی بھی ملک کی معیشت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک اس ملک کی معیشت میں سود شامل ہو۔ بہت باری بات کی ہے میں نے، رب کعبہ کی قسم اٹھائی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جہاں سود ہوتا ہے وہاں اللہ پاک پھر گھٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور جہاں سود نہیں ہوتا وہاں اللہ پاک پھر بڑھاتا ہے۔ دیکھیے پڑوس میں اپنے شہزادوں کو، اپنے پڑوس میں شہزادوں کو دیکھیں، کتنے سال لڑے ہیں، ملک ملا ہے کنڈر کنڈر آثار قدیمہ کی صورت میں، لیکن آج ان کا روپیہ میرے روپے سے مستحکم، آج ان کا امن میرے امن سے زیادہ مثالی، آج ان کی معیشت میری معیشت سے مثالی، آج ان کے ہاں رعایا کی قدر میرے رعایا کی قدر کے مقابلے میں مثالی، سارے چیزیں دیکھیں۔ اور مزہ تو تب آئے گا جب میرا والا کشکول لے کر جائے گا اور اسے کہے گا قرض بھی دے خیرات بھی دے، مزہ تو تب آئے گا، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ لیکن وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ تم 75 سال سے کھا رہے ہو اور میں 75 سال سے لڑ رہا ہوں، نہیں دے گا یہ تانا۔ تو سود، لوگ قرض دیتے ہیں تو سود پر دیتے ہیں، تو جی پروفٹ کیا دو گے؟ سود نہیں کہتے ہیں، پروفٹ۔ اب گندگی گندگی ہے، آپ اس کو جو نام بھی دے دیں، آپ چھوٹے پیشاب کو بہت بہترین بوتل میں ڈالیں اور اس کے اوپر کوئی سا بھی مقدس نام لکھ لیں، نام لکھنے سے وہ مقدس نہیں بنے گا، وہ گندگی گندگی، وہ پیشاب پیشاب ہی رہے گا۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ جی قرض تو دیتے ہیں لیکن اگلا قرض واپس نہیں کرتا، یہ بھی المیہ ہے۔ قرض لینے والا محتاج ہوتا ہے، منتیں کرتا ہے، جس صرف 1 مہینہ 31 دن نہیں ہوں گے، پھر قرض دینے والا رول جاتا ہے، بار 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 نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر اپنے ہی مال کو، اپنے ہی پیسے کو حاصل کرنے کے لیے گریبان پکڑنا پڑتا ہے، تانے میں جانا پڑتا ہے، پھر پنچایت اور جرگہ بٹھانا پڑتا ہے۔ پھر ایک طرف دینے والا بھی کائی میں گرا ہے، وہ دیتا ہے تو سود پہ دیتا ہے، دوسرے نمبر پر لینے والا وقت پر ادائیگی نہیں کرتا۔ یہ دونوں المیہ ہیں، ذمہ داری نہیں سمجھتا، لیکن یہاں یہ آدمی دل کا کھرا ہے، ارادہ ہے کہ میں اپنی قرض واپس کر لوں، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کرتے ہیں آپ سفارش کریں۔
وہ ساتھ اٹھے، جیسے ہی مسجد سے نکلنے والے تھے تو وہ عرض کرنے لگے، میرے پیغمبر کے چچزاد بھائی، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ مسجد کے حدود سے نکل رہے ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں بھولا نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے پیغمبر سے سنا۔ اور اگلا جملہ بڑا دل خراش ارشاد فرمایا، درد بھرا جملہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر کے قبر کی مٹی ابھی تک سوکھی بھی نہیں ہے۔ زمانہ اتنا نہیں گزرا ہے، ابھی تک وہ میرے محبوب کے روضے کی مٹی تازہ ہے، تازہ۔ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا، جو کسی مسلمان کی مدد کرے اللہ پاک اس کے عمل نامے میں مقبول اعتکاف کا اجر لکھ لیتے ہیں۔ مقبول اعتکاف، اور فرمائے ایک اعتکاف کا اجر، ایک روایت میں 1 خندق اور ایک روایت میں 3 خندق کا فاصلہ، اور فرمائے کہ ایک خندق اس کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمینوں اور آسمان کا ہے، کہ اللہ پاک اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی حاجت پورا کریں تو اللہ پاک اس کو جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں جیسے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو مجبور کی مدد کرنے والا وہ اللہ پاک کا محبوب اور اللہ پاک کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان یہ چاہیں کہ میری زندگی خوشحال ہو تو وہ مجبوروں کے ساتھ مدد کرے۔ ضروری نہیں آپ لاکھوں دیں، آپ 5 روپے کا تعاون کریں، آپ 10 روپے کا تعاون کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنی دعا میں ان کو شامل کر لیں۔ جہاں آپ اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، امت کے تمام محتاجوں کے لیے بھی دعائیں مانگ لیں۔ آپ مجبور کے اس اعانت کرنے میں، معاونت کرنے میں آپ شامل اور شریک ہو گئے، لیکن اس کنجوس کی طرح نہ ہو جائیں۔ کسی کنجوس کے ہاں کتا تھا، وہ کتا مر گیا، اس نے سر پر ٹوکرا رکھا ہوا ہے روٹیوں کا۔ ایک آدمی گزرا تو اس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا کتا اتنے سال سے میرے گھر کی بھی حفاظت کرتا رہا، میرے باغ کے بھی، بڑا وفادار تھا، لیکن کتا مر گیا۔ اس نے کہا کیوں مر گیا؟ کہتے بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ کتنے دن سے بھوکا تھا، بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ اس نے کہا اچھا، یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے، آپ کے سر پر کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ٹوکرا ہے، اس ٹوکرے میں اس نے کہا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ظالم، پھر ایک روٹی کتے کے سامنے ڈال لیتے، وہ بھوکا نہ مرتا۔ کہتا یہی تو غم ہے کہ اگر ایک روٹی کتے کے سامنے رکھوں تو میری روٹیاں کم ہو جائیں۔ تو اب وہ کتے کے مرنے پر رو تو رہا ہے، لیکن وہ جو بھرا ہوا ٹوکرا ہے اس میں سے کچھ دے نہیں رہا ہے۔ تو کم سے کم اس طرح نہ بنے کہ جی استاد جی نے کہا تھا بس دعا کریں، آپ یتیم، مسکین، غریب سب کو آپ دعا میں شامل کر لیا، آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور آپ کے پاس بھرا ہوا خزانہ ہے اس میں سے کچھ بھی نہ دیں۔ نہ، اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، پھر آپ کو دینے کے لیے دعا ہے، پھر آپ دعا دے دیں۔ اور اگر آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے تو پھر میرے نبی نے فرمایا تھا یہ مانگنے والا ہاتھ اس سے دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر اور افضل ہیں۔ حضرت ابو بکر آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، آج کے بعد میرا سارا مال آپ کا ہو گیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگے میں نے سوچا کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر دے دیں، میں دے دیتا ہوں، تو آپ کا ہاتھ نیچا، میرا ہاتھ اوپر، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو میرا مال آپ کا ہو گیا تو مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا ہاتھ نیچے والا ہاتھ شمار ہی نہیں ہوگا،
آپ دینے والے ہوں گے تو آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہوگا، علیا ہوگا۔ ویسے امت کا بڑا نہیں بنا، فکر بڑی تھی، فکر بڑی تھی۔ اگلی چیز جو انسان کو خوشیاں لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، وہ ہے گناہوں سے توبہ، گناہوں سے توبہ۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی ایک خطا ہوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی خطا کی ہے، نہ ان کے عمل نامے میں کوئی لغزش ہے۔ اور میرے پیغمبر جس طرح خاتم النبیین ہیں، اس طرح خاتم المعصومین ہیں۔ میرا پیغمبر جس طرح خاتم النبیین ہیں کہ میرے پیغمبر کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی رسول پیغمبر نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قیامت سے پہلے میرے پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں آ سکتا۔ معصومیت پر بھی آپ پر ختم، نبوت بھی آپ پر ختم۔ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان دونوں کے علاوہ ساری انسانیت گناہ کرتی ہے، گناہ کر سکتی ہے، گناہ کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ میرے پیغمبر کے صحابہ گناہ سے معصوم نہیں ہیں۔ سن لے، توجہ کہیں اور نہ ہو، بعد میں میری طرف کچھ اور منسوب نہ کرنا۔ میرے پیغمبر کے صحابہ معصوم نہیں ہیں، میرا پیغمبر معصوم، میرا پیغمبر معصوموں کا سردار، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ معصوم نہیں، ان سے گناہ خطا سرزد ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ کی زندگی محفوظ ہے، معصوم نہیں، محفوظ۔ محفوظ اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، جگہ جگہ فرمایا ہو گئی تم سے غلطی، میں ہوں بخشنے والا، میں نے بخش دیا۔ صرف یہ نہیں، اپنے نبی سے فرمایا، میرے پیغمبر اگر یہ ساری دنیا تیری ہوتی پھر آپ ساری دنیا خرچ کر لیتے، آپ اپنی صحابہ کے دل میں وہ محبت پیدا نہیں کر پاتے جو میں نے آپ کے لیے ان کے دل میں پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ سب کچھ خرچ کرتے تب بھی نہ آپ ان کے دل میں وہ محبت، وہ جان نثاری پیدا نہیں کر پاتے جو میں نے ان کے دل میں ڈالی ہیں۔ کس طرح ڈالی ہیں؟ حضرت طلحہ جا کر پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں، تیر آتا ہے ادھر لگتا ہے، یوں ہوتا ہے، تیر آتا ہے ادھر لگتا ہے، سر پہ لگتا ہے، گلے میں لگتا ہے، جہاں جہاں سے تیر آ رہا ہے یہ سیدھا اس طرف ہوتے ہیں اور اس تیر کو اپنے بدن کے ساتھ روکتے ہیں۔ کیوں؟ میرے پیچھے میرا حبیب، میرا محبوب، میرا پیغمبر، ساقی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہوں سے توبہ، گناہوں سے ہی توبہ کر لیں۔ ہم میں سے ہر ایک گناہگار ہے، ہر ایک گناہگار ہے، اور ہم صحابہ کی طرح محفوظ بھی نہیں ہیں، انبیاء کی طرح معصوم تو ہے ہی نہیں، لیکن صحابہ کی طرح محفوظ بھی نہیں ہیں۔ ہماری یہاں تک کہ ہماری نماز بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہم نماز کے اندر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے نماز میں گناہ کا سوچا تو نماز گناہ کی، اور اگر میرے کسی نوجوان کی داڑھی نہیں ہے
ایک تو نکلی نہیں ہے وہ نہیں، جس نے داڑھی ایک مٹھی سے کم کی ہوئی ہے یا اس نے بالکل منڈوائی ہے، یہ نیت کرتا ہے تب بھی گناہ، یہ قیام میں ہے تب بھی گناہ، یہ رکوع میں ہے تب بھی گناہ، یہ سجدے میں ہے تب بھی گناہ۔ فرض اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، 2 رکعت 4 رکعت جو فرض ادا کرتا ہے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جہاں جہاں ہے وہاں وہاں گناہ موجود ہے۔ اور یہ نہیں میں نے ایک منظر دیکھا دل کٹ کے رہ گیا، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، خانہ کعبے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا تھا، اتنے میں میری نظر پڑی کہ ایک بغیر داڑھی والا طواف کر رہا ہے۔ اب ایک تو نہیں ہوتا ہے، وہاں بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک پر نظر پڑی، بس نظر پڑنی تھی اور دل تھا، میں نے کہا ٹوٹ گیا کہ اللہ تیرے گھر کے سامنے طواف جیسے عمل میں بھی یہ گناہ میں مبتلا، لاکھوں کا خرچہ کر کے آیا اور سامنے بیت اللہ رحمتوں کی برسات، اور اس کے باوجود بھی یہ گناہ میں مبتلا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور رب کے جلال اور رب کے حلم وہاں سمجھ میں آئی کہ کتنا حلیم ذات ہے کہ یہاں بلا کر بھی اس پر پتھر نہیں برسائے، اسے زمین میں نہیں دنسایا، معاشرے سے الگ بھی نہیں کروایا۔ تو ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ صبح بھی کریں شام بھی کریں۔ صحابی فرماتے ہیں میرے پیغمبر ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے، کیوں؟ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے، ٹھیک؟ اور یہی سکھائی جاتی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و نتوب الیک، اکیلا پڑھیں۔ اور اگر سب کے لیے پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد، پھر جمع کا صیغہ استعمال کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں گناہ مجلس میں جتنی گناہ ہوئی ہیں سب پر قلم پہر کر معاف کر لیتا ہوں۔ تو استغفار توبہ، اللہ پاک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور کتنا بڑا دروازہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک سوار اس کے چوڑائی میں سفر کریں، لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں سفر کرے تو 100 سال تک سفر کرے گا، تب بھی ایک چوکٹ سے دوسرے چوکٹ تک نہیں پہنچے گا۔ اتنا بڑا دروازہ گناہگاروں کے خطا اور گناہ معاف کروانے کے لیے ہے۔ تو جب انسان بار بار استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک خوشی کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی لاتا ہے۔ اگلی بات، اگر آپ چاہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال، راحت اور آرام والی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک ہوتا ہے احسان کا بدلہ اور ایک ہوتا ہے حسن سلوک۔ احسان کا بدلہ یہ ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، یہ میری خیر خیریت پوچھتا ہے، میں اس کا پوچھتا ہوں، یہ میرے بچوں کا پوچھتا ہے، میں اس کے بچوں کا پوچھتا ہوں۔ یہ ہے احسان کا بدلہ۔ ایک ہوتا ہے صلہ رحمی، یہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھ سے قطع تعلقی کرتا ہے، مجھ سے قطع کلامی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، یہ ہے حسن سلوک۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے سل من قطعک، فرمایا تیرے وہ رشتہ دار جنہوں نے آپ سے رشتہ داری توڑ دی ہیں، آپ ان کے ساتھ رشتہ داری نبھا لیں، آپ جوڑے رکھیں، یہ حسن سلوک ہیں، اس سے زندگی میں خوشحالی آتی ہیں۔ ساتویں اور آخری بات، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام۔ اگر آپ چاہیں میری زندگی ہمیشہ خوشی کا گزرے،
آپ چاہیں میری زندگی ہمیشہ رزق سے بری ہوئی گزرے، رزق کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، میری تمام ضروریات خزانہ غیب سے پوری ہو اور میں اللہ کے مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ بنوں، تو سورہ یاسین کا التزام کریں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود فرمایا کہ اللہ پاک اس آدمی کی ضروریات، اس آدمی کے حاجتوں کی کفیل اور ذمہ دار بن جاتا ہے۔ علاقے کا خان کہے یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ چھوڑا ہو جاتا ہے کہ جی خان نے میری ذمہ داری لی ہے، ٹھیک۔ دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے جی وڈیرے نے کہا یہ میرا بندہ ہے، وڈیرا میرا ذمہ دار ہے، اس کے تو کپڑے ہی نہیں سلوانے پڑتے ہیں، پھر اتنا چھوڑا ہو جاتا ہے یہ۔ اور یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں بندے میں تیرا کفیل، میں تیرا ذمہ دار، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو نے عادت جو بنائی ہے سورہ یاسین پڑھنے کی، تو فجر کی نماز پڑھیں سورہ یاسین، اور مغرب کی نماز، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ۔ تو کیا مقصد؟ ظہر کی نماز تو معاف ہو گئی نا، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ تو معاف ہو گئی۔ دو نمازیں، فجر کی نماز پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور سورہ واقعہ پڑھنا ہے، تو باقی کتنی نمازیں رہ گئی؟ یہ تین تو معاف ہو گئے نا، یہ تو نہیں پڑھنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا واسطہ تو رزق سے ہے، کاروبار سے ہے، وہ تو ہمیں مل گیا۔ فجر کی نماز پڑھیں گے اللہ پاک کفیل، اور سورہ واقعہ پڑھیں گے اللہ پاک کفیل، درمیان میں جتنا دن جتنی راحتیں، بس یہ تو ختم۔ وہ اور لوگ ہیں ان کے ہاں بھی 5 نمازیں ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہیں ہیں، ان کا ظہرین الگ ہیں، ان کا مغربین الگ ہیں، ان کا فجر الگ ہیں، ٹھیک، لیکن ہمارے 5 نمازیں الگ الگ ہیں۔ وہ شروع میں عرض کر دیا کہ ایک تو نماز کی پابندی، یہ نماز کی پابندی کے علاوہ سورہ یاسین کا التزام اور سورہ واقعہ کا اہتمام، اللہ پاک تمام پریشانیاں آسان فرما لیتے ہیں۔